بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاسی میدان میں بہت افراتفری ہے، جہاں پر ایک طرف تو چیئرمین پی ٹی آئی آج پیش ہوئے جے آئی ٹی کے سامنے، معاملہ تھا اس الزام کا جو کہ انہوں نے ایک حادثہ سروے دفتر پہ لگایا تھا کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ انہوں نے کروایا ہے، ساتھ میں وزیر اعظم پہ بھی الزام لگایا، رانا ثناء اللہ صاحب پہ بھی الزام لگایا۔ اس کی آج پوچھ گچھ ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ویڈیوز، یہ بیانات آپ کے ہیں؟ کہا جی بالکل میرے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں جی ثبوت نہیں ہے۔ کیا آپ کو، جن کو آپ نے نامزد کیا ہے یا جن پر آپ الزام لگاتے ہیں، انہوں نے آپ کو ڈائریکٹلی دھمکی دی؟ نہیں دی۔ تو پھر آپ نے ان کے خلاف الزامات کیوں لگائے؟ اس لیے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا۔ کوئی ثبوت ہے؟ نہیں جی ثبوت نہیں ہے۔ تو ایک یہ پیش رفت۔ پھر جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کا اجلاس ہوا، وہ کہتے ہیں جناب باقاعدہ انتخابی سیاست میں حصہ لیں گے اور سب کچھ۔ تو ہمارے ساتھ آج پروگرام میں دو سینئر صحافی تجزیہ کار موجود ہوں گے۔ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہوگی۔ اگر اجازت دیں تو آغاز میں یہ تو سیاسی طوفان ہے جو کہ چل ہی رہا ہے، وہاں سندھ کے مختلف علاقوں میں جو ایک طوفان ہے جو کہ اس طرح بڑھ رہا ہے، ذرا سمجھ لیں کہ اس کی بھی سیویرٹی کتنی ہے۔ آغاز میں ذرا چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب سے بات کر کے ذرا وہ جان لیں۔ سرفراز صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار یور ٹائم۔ پہلے تو بتائیے گا کل سے لے کے آج تک، کل آپ سے بات ہوئی اور آج پھر کل سے لے کے آج تک اس طوفان کی شدت میں کوئی کمی آئی ہے؟ شدت میں کمی اور ڈائریکشن میں تبدیلی، ان میں دونوں میں سے کوئی کام ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ شدت میں کمی تو آئی ہے کچھ نہ کچھ اس کی شدت میں، اس لیے کہ پہلے ایکسٹریملی سیویئر سائیکلونک اسٹارم کی کیٹیگری تھی اس کی، یہ سمجھ کہہ لیں گے کیٹیگری 3 میں تھا اور اب کیٹیگری 2 میں ہے۔ تو قدرے کمی آئی ہے اس کی شدت میں، لیکن سٹل کافی شدید ہے، یعنی ابھی بھی ویری سیویئر سائیکلونک اسٹارم ہے۔ ابھی بھی اس کی شدت اتنی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ یعنی جو کہ تباہی پھیلانے کے لیے، پریشان کر دینے کے لیے کافی ہو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ابھی بھی شدت اس کی کافی ہے کہ ابھی بھی 100 سے لے کر 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں جنریٹ ہو سکتی ہیں، اتنی وہ کر سکتا ہے، اور بارشیں بھی اچھی خاصی موسلادھار برسا سکتا ہے ابھی بھی۔ اور ظاہر ہے کہ جس ساحلی پٹی سے ٹکرائے گا وہاں لہروں کی اونچائی بھی اچھی خاصی پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈائریکشن اس کی کل سے لے کے آج تک کوئی چینج ہوئی ہے یا وہی ہے؟ ڈائریکشن کوئی خاص چینج نہیں ہوئی، مطلب تقریباً یہ شمال ہی کی طرف رہی اس کی ڈائریکشن، اور ابھی بھی رات گئے تک شمال ہی کی طرف رہے گی۔ کل صبح سے پھر اس کی ڈائریکشن میں چینج آنے کا امکان ہے، توقع ہے کہ شمال مشرق کی جانب آگے ٹریک ہو جائے گا اس کا۔ یعنی امکان اس کا بھی، ہم نے خبریں بہت دفعہ دیکھی نا کہ جناب وہ طوفان آیا پھر اس کا رخ ہی مڑ گیا، اور وہ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ٹل ہی جائے سرے سے معاملہ؟ دیکھیں اس کا امکان کم ہے، اس لیے کہ جو اصل میں سپورٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں نا اس کی انٹینسٹی کو یا سیویرٹی کو سسٹین کرنے کے لیے، وہ سی سرفیس ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ اچانک یعنی بہت گرم پانی سے اگر نسبتاً ٹھنڈے پانی میں چلا جائے، یعنی 26-27 ڈگری سے کم ٹیمپریچر ہو جائے کسی ایسی واٹر اس میں ایریا میں چلا جائے، تو پھر تو امکان ہوتا ہے، لیکن سٹل 29-30 ٹیمپریچر ہے کوسٹ کے نزدیک بھی، جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہاں پر بھی۔ اور دوسرا یہ کہ جو ورٹیکل ونڈ شیئر ہوتی ہے، یعنی مختلف ہائٹس پہ ونڈ ایک ہی ڈائریکشن سے چل رہی ہے اور اس کی سپیڈ زیادہ نہ ہو۔ کہہ رہے امکان کم ہے اس کا کہ بالکل ڈل جائے۔ کراچی میں کن دنوں میں زیادہ تیز بارش اور یا آندھی کا امکان ہے؟ ویسے تو وہی جو جنوب مشرقی سندھ کے اضلاع ہے، ٹھٹھا، سجاول، آگے بدین، تھر پارکر، عمر کوٹ، میرپور خاص، ان 6-7 اضلاع میں زیادہ تیز بارش کا زیادہ امکان ہے ان ایریاز میں، اور وہاں ظاہر ہے کہ وہی ٹکرائے گا کے ٹی بندر اور گجرات کی درمیانی جگہ پر، تو اسی ایریا میں تیز ہوائیں اور تیز بارش اور پانی کی لہر کی اونچائی زیادہ اسی ایریا میں ہے۔ تو کراچی میں بھی البتہ جیسے آج دن بھر تیز ہوائیں چلتی رہی 50 سے 55 کلومیٹر کی رفتار سے، تو دن بھر ہوائیں چلتی رہی، تو اسی طرح سے اگلے 2 سے 3 دن مزید کراچی پہ اسی طرح کی ہوائیں اس سے تھوڑی اور سپیڈ پکڑ سکتی ہیں، رہیں گی، اور ساتھ میں بارش کا بھی امکان ہے۔ کل تو اتنی زیادہ نہیں، لیکن پرسوں ترسوں نسبتاً ہیوی اسپیل بھی ہو سکتا ہے بارش کا کراچی میں، کسی جگہ پر، سب جگہ پر تو نہیں لیکن کسی جگہ پر۔ جی تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، بہت نوازش چیف میٹرولوجسٹ بات کر رہے تھے ہم سے۔ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں پاکستان کی صحافت کے دو بڑے نام، دو ستون موجود ہیں۔ اچھا نہیں، میں نے کہا آپ بھی ہیں۔ اچھا ٹھیک، تو جناب ارشاد بھٹی صاحب تشریف فرمائے۔ سر بہت شکریہ، بہت بڑے ہیں، میں ایک بڑا۔ اچھا جی بالکل ٹھیک ہے۔ جناب محمد مالک صاحب تشریف فرمائے، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ اور میجر ریٹائر خرم حمید روکھڑی صاحب جو کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کے آفیشیل اسپوکس پرسن میں سے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ ذرا اگر آج والی ڈیولپمنٹ سے مالک صاحب آغاز کر لیں، جو جے آئی ٹی والی، کیا یہ روزانہ اب مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی نیا گھیرا بہت تنگ ہو رہا ہے ہر اعتبار سے، یا چلے پرٹیکولرلی اسی کیس کے حوالے سے اگر بات کر لیں،
یہ ایک بڑے انپریسیڈنٹڈ الزام ہے نا کہ جہاں پر ایک سرونگ آفیسر پہ آپ سیدھا اسیسینیشن کا الزام لگا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر 35 پنچر والے الزام کی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے جو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ثبوت تو نہیں ہے. ایک سرونگ آفیسر پہ نہیں ہے, ان سے تو جو رپورٹ چھپی ہے جیسے نیوز میں چھپا ہے سارا, ہاں اس پہ تو ان سے ایک شخصیت کا پوچھا گیا, ڈی جی سی کا پوچھا گیا. جی ہاں, آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ خود نہیں کر سکتے, ان کے اوپر 2 گرین لائٹ اپروولز آئی ہیں تو تبھی وہ چیزیں ہوئی, تو ایک پہ نہیں ہے, وہ آل دا وے ٹو دا ٹاپ گیم ہے. میرا خیال ہے کہ مشکلات تو اصل جو دوسری ہیں وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہیں. جب 9th کو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا, اس کی جو زبان تھی اس نے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا کہ ادارہ سمجھتا ہے کہ عمران خان ماسٹر اب مائنڈ ہے. لائنز بہت آگے, اب نو گلوز آر آف, نو پولنگ بیک. پھر اب کل جب ایک قرارداد پیش ہوئی, پاس کروائی نیشنل اسمبلی سے, سینٹ سے, وہ ڈیفنس منسٹر نے پیش کی. صحیح ہے, اور اس میں پہلی باری کیٹیگوریکلی پرسن اسپیسیفک قرارداد آئی ہے کہ ایک پارٹی اور اس کے چیئرمین, اس میں 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی 1 دن کی تاخیر کے بغیر آپ کام کریں اور سزا دیں, اور تھرڈ اس میں ری آئٹریٹ کیا گیا کہ یہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت ہو. اور اسی وقت لائک سیم ڈے آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے. تو آئی تھنک اب یہ چیزیں بڑی اب بہت آگے نکل گیا, بہت آبویس ہو گئی ہیں. اور جب آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانات سنیں, ان کی ٹویٹس دیکھیں, آج پھر انہوں نے اس پہ بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے, تو جب ان کی آپ ٹویٹس دیکھیں, اب یہ لگ رہا ہے کہ دونوں کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا ناممکن ہو گیا. ادارہ بھی نہیں پیچھے ہٹ سکتا اب, بیکاز جو پارٹی کے ساتھ ہو گیا ہے, جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح اس پہ خود ہی ایک مومنٹم بہت بڑا بن گیا 9 مئی کا ہوا, تو بڑا انپریسیڈنٹڈ ہوا جو ہوا, تو وہ ان کے لیے بھی ہٹنا پیچھے ہے. اور یہ بھی تیار نہیں ہے. جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اب کنونس ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ٹو رائڈ اٹ آؤٹ, کہ جی ٹکرا کے دیکھ لو, شاید اس میں کچھ ہو جائے, شاید اچھا میں پبلک پریشر کریٹ کر سکوں اور اس میں میری خلاصی ہو. میرا تو بڑا اس میں وسیم بڑا میرا اپنی کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے, کوئی معجزہ ہو تو کوئی ریلیف آئے گا. اگر انسانوں کے بس کی بات ہوئی تو مجھے تو اریسٹ بھی نظر آ رہا ہے, مجھے کنوکشن نظر آ رہی ہے, مجھے تو بہت چیزیں آگے جاتی نظر آ رہی ہیں. اوکے, اس میں بھٹی صاحب یہ بھی کیا انٹرسٹنگ ہے کہ مجھے اب اس زمانے کے ٹاک شو یاد آ رہے ہیں جب یہ سارے الزامات لگتے تھے, تب ہم جب پوچھتے تھے نمائندوں سے پی ٹی آئی کے, تو وہ کہتے تھے, ہم کہتے تھے بھائی ثبوت ہے, اتنا بڑا الزام لگا رہا, ثبوت ہے؟ وہ کہتے تھے بالکل ہوں گے, دے. وہ کہتے تھے کوئی فورم بنائے, دیں گے ثبوت, ایک ہی چیز کا ثبوت ہے. تو اور جب جے آئی ٹی میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ثبوت نہیں ہے, لیکن اس کے بعد پھر آپ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ثبوت ہے, آزادانہ تحقیقات ہوں گی تو دوں گا. تو مطلب اب کچھ چیزوں کی حساسیت بھی ہوتی ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ او جی فلاں صحافی کو پیٹ کہہ دو, فلاں سیاست کو غدار کہہ دو, پھر گھما دو. پھر انہوں نے اس معاملے کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے یار, ہے نہیں ہے, چلو یار ٹھیک ہے. 35 پنچر کیا, پھر حامد میر کو ایک دن کہہ دیا کہ وہ تو مجھے مرتضیٰ پویا نے کہا تھا کہ یار ہے, مجھے نہیں پتا. مطلب یار کمال ہے. دیکھیے, ایک تو پاکستان الزامستان ہے, یعنی میں اٹھ کے آپ پہ الزام لگا دوں تو کوئی فورم نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, آپ مجھ پہ مقدمہ کریں گے, اس کے بعد آپ کا بیٹا بھگتے گا, اس کے بعد آپ کا بیٹا بھگتے گا. صحیح ہے. دوسری بات ہے کہ 35 پنکچرز بھی آپ نے کیے. پھر آفتاب سلطان نے جب دھرنوں کے دوران صحافیوں کو پیسے دیے, تقسیم کیے, پھر اسی آفتاب سلطان کی تعریف. پھر جو 10 ارب مجھے ہاؤس آف شریف نے دینے کی کوشش کی کہ پاناما سے پیچھے ہٹ جاؤ, یہ سارے کرتے ہیں سیاستدان اور سب ہوتا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایف آئی آر درج کرو میرے قتل کی ڈی جی سی پر, مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. آج جو اس کا ہوا, اور مجھے قتل کر رہے ہیں ڈی جی سی, مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ لوگوں کو خوش ہوتے ہیں مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ حیوان ہیں مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ سائیکو ہیں مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ ڈرٹی ہیری ہیں مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. 10 مہینوں سے سب کچھ جو کیا ہے, پہلے تو ڈونلڈ لو نے کیا, امریکہ سے بات شروع ہوئی تو محسن نقوی آگے ختم ہوئی, پہلے ڈونلڈ لو نے کیا, پھر ادھر سے ہمارے پرانے آرمی چیف نے کیا, اور اب سب کچھ موجودہ چیف کر رہے ہیں. اور چونکہ ڈی جی آئی نے پریس کانفرنس کی ہے تو وہ بھی غدار ہے, اور میر جعفر, میر صادق, مسٹر اے, مسٹر ایکس, مسٹر وائی. آج مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں بھی جب پوچھتا تھا
پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس وافر ثبوت ہے بھائی. ہاں آپ کو تھوڑی دیں گے ٹاک شوز میں, فورم پہ دیں گے. اور جو جیلوں میں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے پاس ثبوت ہے, ہم تو اکٹھا کر رہے ہیں کہ عالمی عدالت میں جائیں گے, اور ہم تو اکٹھا کر رہے ہیں کہ کسی مناسب فورم پہ. لیکن آج انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ اب یہ کسی گھر کا ہے یا کسی بار کا ہے. میرے خیال ہے کہ اس وقت یا تو سپریم کورٹ کے انڈر اس کا چلنا چاہیے, کوئی کمیشن بنا لیں یا کوئی خصوصی عدالت بنا لیں, یا اسد عمر, شاہ محمود قریشی اور ایک اور پہ مشتمل کمیشن بنا کے اس میں کریں اور ان کو لائیں کہ بھائی جان آپ نے چیف سے لے کر ڈی جی سی تک, مسٹر ایکس اور مسٹر وائی تک سارا کچھ کر دیا اور آپ کے پاس ثبوت نہیں. اب اس کے دو جو بڑے پہلو ہیں نا وہ بڑے ہیں. ایک کہ یہ 12-13 مہینوں میں جب آپ جو لوگ آج 7-8 ہزار جو جیلوں میں ہیں وہ تو اسی بیانیے پہ تھے نا کہ یہ قتل کروانا چاہتا ہے, یہ سازشی ہے, یہ غدار ہے. وہ ان کا کیا بنے گا؟ اور دوسرے جو لے کے رہیں گے آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی, اور گولی مار دو, وہ تو نکل گئے پتلی گلی سے. تو اب یہ ہے کہ اب ثبوت دینے کا وقت ہے میرے خیال سے. تو اب اس میں ثبوت اور انہوں نے ایک تو 2 اچھی بات ہے اون کیا ہے, دوسرا کا فورم بنائے, ان کی مرضی کا فورم بنا دینا چاہیے اور ثبوت لینے چاہیے. بالکل. یہ روکڑی صاحب سر پہلے تو بتائیے گا یہ کچھ اس طرح اس اگین میں آثار اس زمانے کا ٹائم یاد کر رہا ہوں, تو کچھ آپ کے حوالے سے شاید آپ نے بھی کوئی بات کی تھی کہ ان الزامات کے بعد آپ کی متعلقہ شخصیت سے ڈی جی سے ان سے بات ہوئی تھی اس بارے میں, اور اس سے پہلے کچھ اس طرح کا کانٹیکس بھی تھا روکڑی صاحب, اگر میں اس کو صحیح ریکال کر رہا ہوں تو؟ دیکھیں جی آپ ریکال کریں نا, میں تو وہ آدمی ہوں جس نے سب سے پہلے لا کر اس چیز کو پیش کیا اور اس وقت کہا کہ آپ الزامات لگا رہے ہیں وداؤٹ ایویڈنس لگا رہے ہیں اور آپ کو کوئی غلط فیڈ کر رہا ہے اور آپ اس چیز سے بچ جائیں. اچھا انیشلی آئی تھاٹ کو پہلے 5-6 دنوں میں کہ ہی واز لسننگ ٹو اس, میری بات سن رہے تھے اور وہ مان رہے تھے. پھر میں نے پورے کانکریٹ ایویڈنس جا کے شہباز گل کے واقعے کے بعد کہ یہ جتنا کچھ جو لوگ یو تھنک کہ آپ کو فیڈ کر رہے ہیں سارا جھوٹ ہے, یہ ایسے نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہے. آفٹر آل دیٹ پھر ایک ٹائم آیا کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر اور اس معاملے کو ہم سٹیبلائز کریں اور یہ جو ڈائریکشن ہے آپ اپنی چینج کریں, آپ پروگریس سے پولیٹیکل پارٹی بن کے رہیں, آپ ایک اور کسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور یہ سارا ڈیزاسٹر ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہماری اس تمام چیز کو چیلنج کر کے ہمیں تو دور کر دیا گیا, ہمیں تو ہٹا دیا گیا, لیکن ان کی سنی گئی جو سم ون ہے. ناؤ از دا ٹائم کہ جوڈیشری کے پاس یہ جو گیا ہوا ہے سارا کیس, اور ہر جو سب سے خطرناک ترین جواب ہے کہ who told you all this thing, he said someone told me. کوئی ایویڈنس نہیں, کوئی کچھ نہیں. now is the time کہ وہ someone کا نام عمران خان پہ لازم ہے کہ لے کے آئے. اور سر اس الزام کے بعد آپ نے دوسری طرف بھی بات کی تھی, جن پر الزام لگ رہا تھا ان سے بھی آپ نے بات کی تھی کہ بھائی یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ دور کرانے کے لیے بٹوین چیئرمین پی ٹی آئی اور جن پہ الزام لگ رہا تھا ان لوگوں کے درمیان. دیکھیں نا, جب یہ الزام لگ رہے تھے وہیں سے تو بات شروع ہوئی وسیم. اسی کے بعد تو ہم نے گئے شہباز گل والی کی, میں نے ایک پوری سمری بنا کے انٹروگیشن کی اور جا کے کہا کہ بھائی اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا, یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ سارا فساد کرا رہا ہے. وہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی ساری. اور اس کے بعد جا کے ایک چیز بتائی کہ یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ جھوٹ ہے. اور یہ سب آپ نے ادارے کے یعنی متعلقہ افراد سے آپ نے یہ ساری چیزیں لی تھی کہ بھئی کیا ہے الزامات کی حقیقت کیا جو لگایا ہے؟ ڈیفینیٹلی میں نے جا کے میٹنگز کی, ملا, میں نے اپنے اور لیول پہ پتہ کی. وسیم انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا شہباز گل پہ ایک انکوائری, جب اس کی میڈیکل رپورٹ بنی تو 8-10 ڈاکٹر سے انہوں نے ایک میڈیکل رپورٹ اس کی بنائی. میں نے اپنے لیول پہ جا کے میں نے کہا یار ان میں سے سب سے ایماندار سارے ایماندار ہوتے ہیں, ان میں سے سب سے آنیسٹ اور دیانتدار بندہ کون سا ہے جس سے جا کے جس پہ کسی کے اس کے کریکٹر پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. کشمیر کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, میں ان ڈاکٹر صاحب تک پہنچا جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بندہ کبھی غلط نہیں کہے گا, اور ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ رپورٹ جو ہم نے بنا کے بھیجی ہے یہ 100% ٹھیک ہے شہباز گل کی. اور عمران خان نے وہ رپورٹ اٹھا کے ایسے پھینک دی تھی اور اسے کہا تھا کہ میں اسے ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں, مجھے پتا ہے یہ جھوٹی رپورٹ آئی ہے. تو وہ ہر اس چیز کو جس کو ماننا چاہیے تھا ماننے کو تیار نہیں تھا. اور یہ جو پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے اس میں آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ ہم تو باہر سے دیکھ رہے ہیں نا, آپ تھے پارٹی میں, آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ why was he so sure, how was he so sure کہ یہ باقاعدہ مجھ پہ قاتلانہ منصوبہ بندی ہے اور یہ فلاں نے کروائی ہے؟ اور روکھڑی صاحب آپ اندر تھے, قریب تھے, میں جانتا ہوں بہت قریب تھے, بلکہ فیملی کے قریب تھے, تو یہ کسی کون ہے؟ ہاں سر بھٹی صاحب نے ایک جو اہم ترین بات کی تھی نا, وہ اس کی طرف بھی میں آؤں گا کہ ایویڈنس کے اوپر بھٹی صاحب نے کہا کہ وداؤٹ ایویڈنس یہ ساری چیزیں چل رہی تھی.
میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں بلکہ میں اس کو کہنے میں بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں، وہ کیا کہ عمران خان جس بندے کو 7 لاکھ کے نیکسٹ ٹاپ موسٹ سیٹ کے اوپر لانا چاہ رہا تھا جنرل فیض اور عمران خان کا یہ جو جوڑ ہے اس کو لازمی پروب کرنا چاہیے، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ جو سم ون ہے نا، سم ون میں گمان پہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ جب تک کانکریٹ ایویڈنس نہ آئے یا میرے پاس برہان یا دلیل مکمل نہ ہو گمان کی بنیاد پر حکم نہیں لگ سکتا. لیکن کیونکہ کیس چلا گیا اس وقت عدالت کے اندر اور وہاں پہ یہ سم ون کا لفظ استعمال ہو گیا تو لیٹس فوکس آن دس لفظ سم ون. کون ہے؟ شہباز گل ہے، امریکہ سے کوئی ہے، اندر سے کوئی ہے، جو بھی ہے جس سم ون نے بھی یہ کیا ہے اس کو باہر لے کے آنا بہت ضروری ہے. جی وسیم انٹرسٹنگ، اوکے رائٹ، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو آج کی اس ایک ڈیولپمنٹ بات ہو گئی. اب ذرا آئیے یہ سیاسی معاملات پہ. یہ جہانگیر ترین صاحب والی پارٹی کا مالک صاحب آج اجلاس بھی ہوا اور یہ کہہ رہے ہیں انتخابی سیاست میں جائیں گے اور یہ سب کریں گے. اب انتخابی سیاست میں یہ جماعت یعنی کس حد تک آپ کو لگتا ہے ابھی اٹ میں بی ابٹ ٹو ارلی بٹ اسٹل یعنی کوئی 20-30 سیٹ والی ایسی پارٹی جو کہ ایک اچھا پریشر گروپ بن جائے ایسی پارٹی لگتی ہے یا کدھر لگتی ہے آپ کو یہ پارٹی الیکٹورل پالیٹکس میں روکھڑی صاحب والی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ سب کی جو الیکٹورل پالیٹکس ہے نا وہ اس وقت ایک چیز پہ اڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اکتوبر میں تو آپ کے خیال میں زیادہ امکان ہونے کا یا نہ ہونے کا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں. صحیح، میرا بھی خیال. بٹ آئی تھنک کہ اس کا سب سے جو محور ہے جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہ ہوگا کہ اس ٹائم پہ عمران خان کا چیئرمین پی ٹی آئی کا وہ کدھر ہے، لیگل سٹیٹس کیا ہے، کیا وہ آپ دیکھیں آج کے دن میں نون لیگ نے 2-3 مقامات بڑے واضح اندیے دیے کہ الیکشن ہو رہے ہیں. مریم مولانا نے بار بار ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں، وقت پہ ہو رہے ہیں. بات نون لیگ کے فیصلوں کی نہیں ہے، جن کے فیصلے ہیں ان کی کوشش ہے کہ ہو جائے تو نون لیگ تو چلے گی. نون لیگ کی تو اس میں لاٹری نکلی ہوئی ہے بیکاز ان کے اوپر سے بوجھ ہٹ گیا ہوا ہے. انسٹیٹیوشن ورسز چیئرمین پی ٹی آئی ہوا اور چیئرمین پی ٹی آئی ورسز وہ تو بینیفیشری ہیں، وہ تو بائی ڈیفالٹ ان کو فائدے ہو رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اصل جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس سے چیئرمین پی ٹی آئی کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. اگر تو ان کو سزا ہوگی بھی بیکاز دیکھیے آرمی ایکٹ کے نیچے اگر کورٹ میں جاتے ہیں تو ایک یہ نہیں ہے کہ صرف سزا ہوگی بھی بڑی تگڑی ہوگی. وہ آئدر اور والی سزائیں ہوتی ہیں، یا آپ بری ہوتے ہیں یا آپ کو سزا ہوتی ہے، اور سزا ہوتی ہے ٹو دا ہلٹ ہوتی ہے. اگر بڑی سزا ہوگی اور اس وقت پارٹی کا سٹیٹس کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کیا پارٹی کو کوئی ماڈریٹ لیڈ کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا پارٹی اس سے زیادہ توڑی جائے گی یا نہیں توڑی جائے گی. دیکھیے یہ بہت زیادہ فیکٹرز ہیں جس پہ ان کا فیوچر جڑا ہوا ہے. مجھے اس وقت یہ ایک سپوائلر نظر آتے ہیں، یہ ایک ونر نہیں، یہ ایک سپوائلر ہے کہ سرٹن ایریاز میں یہ چیزوں کا کچھ چیزیں اپسیٹ کر سکتے ہیں، کچھ وہ کر سکتے ہیں. یہ سٹیٹس کلیئر ہوگا فرینکلی. اور جس نہج پہ باتیں اس وقت لگ رہی ہیں اسی لیے آئی تھنک آرمی ایکٹ کے تحت جانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک فیصلہ جلدی ہو جائے، ورنہ یہ ٹیررزم کورٹ میں بھی جا سکتے تھے. دوسرا جو ہے نا القاعدہ ٹرسٹ اینڈ آل، وہ آپ جتنا مرضی آپ سپیڈ کر لیں وہ آپ کا 6-8 مہینے کہیں نہیں گئے بلکہ سال کہیں نہیں گیا. اب اگر بٹوین ناؤ اینڈ اکٹوبر اگر آپ نے کوئی بھی چیزیں فیصلہ کن کرنی ہے تو وہ پھر فاسٹ شارٹ کٹ. تو ہم نے ایک ایوریج نکالی تھی اپنے پروگرام کے لیے، تو رفلی ہم نے پرانے دیکھے ٹرائلز جو ہوئے تھے 2-3 انسٹنٹس میں ایوریج ٹائم فریم نکلا تھا 28 سے 32 دن یہ ایک ٹرائل کا. ٹھیک ہے نا، پری والا چھوڑ دیا ٹائم پہ جب شروع ہونے سے بات ہے، جب مقدمہ شروع ہوتا ہے ڈے 1 سول میں تو جس دن شروع ہوتا ہے اس کے بعد 10 سال کی چلتا ہے. اچھا تو ان کا دنوں کی بات تھی. سو اگر ٹائم فریم دیکھیں ہم جون میں ہیں، یہ لیٹ سے اگر 13 کو تو نہیں جائیں گے، ایک آدھ دن پہلے یہ توڑ دیں گے اسمبلی تاکہ 3 ماہ مل جائے. تو وہ اگر آپ نے اس ٹائم سکیجول کو میٹ کرنا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا الیکشن. اینڈ آئی تھنک اصل فیصلے بڑے ہوں گے جو لنکڈ ہیں ود چیئرمین آئی ٹی اس کے پی ٹی آئی فیٹ کہ بھی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پہلے تو بٹی سے بدن آپ کے خیال میں ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے ٹرائل، اس کا امکان زیادہ ہے؟ جی مجھے لگ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے؟ اب ایک سینیریو بتائیں کہ یہ 3 اس وقت جو سنا جا رہا ہے یعنی باتیں ہو رہی ہیں 3 چارجز. ایک ٹو ڈیوائڈ دا آرمی، نمبر 2 عوام اور فوج کو لڑانا، نمبر 3 ان ساری چیزوں کا باہر لنک ہونا.
اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. ابھی میں نے دیکھے نہیں نہ پتہ چلا, لیکن جنہوں نے فارمیشن کمانڈر کا بیانیہ 3 حصوں میں بانٹ دیا. ہاں یہ بھی کر, یہ تینوں چیزیں نمبر 2 کہاں سے جو پکڑے گئے ان سے جو ثبوت اور تفتیش, جو تحریک انصاف کے سیاستدان ہیں جو خود وعدہ گواہ بھی سنے کو بننے لگے ہیں, وہ جیو فینسنگ اور آڈیوز ویڈیوز اور باقی سارا یہ 14 مہینے کے ڈاٹس جو کنیکشن اکٹھے, یہ اب جو یہ چلتا نظر آ رہا ہے. جو مجھے بتائیں یہ والی پارٹی آپ کو انتخابی سیاست میں کدھر نظر آتی ہے؟ اگر بابا مالک کی میں جو خوبصورت باتوں کو عام فہم میں ٹرانسلیٹ کروں, کیونکہ ان کے بعد جو انہوں نے باتیں کی آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں, ہاں, اس کو عام فہم میں ایک تو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کہ سپریم کورٹ تقسیم ہوئی, لڈیاں ڈالی نون لیگ پی ڈی ایم نے, 9 مئی ہوا تو فائدہ ان کو. دوسری بات, اس وقت پاکستان میں ووٹ ہے اینٹی پی ٹی آئی اور حامی پی ٹی آئی, اینٹی پی ڈی ایم یا حامی پی ڈی ایم. ان کے پاس نہ کوئی بیانیہ ہے, تیسرا ہوا بھی ہے, ہوا کدھر چل رہی ہے, نہ بیانیہ ہے نہ منشور ہے. نمبر 1, فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو جہانگیر ترین اپنی سیٹ ہار جائیں اور 90% یہ اپنی سیٹ ہار جائیں. یہ جو استقامت کے پہاڑ ہیں اس جہانگیر ترین کی پارٹی میں, یہ وہ ہیں جب نون لیگ پہ مشرف مارشلہ لگا تھا تو یہ کاف لیگ میں آ گئے تھے استقامت کے پہاڑ, جب کاف لیگ زوال میں آئی تو یہ نون لیگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے, جب تحریک انصاف کو عروج ملا تو ادھر چلے گئے, جب ان پر زوال آیا تو یہ پھر اڑ گئے. یہ زلزلے سے پہلے اڑنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ پرندے. چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں, فار ایگزامپل قریشی صاحب پارٹی چلا رہے ہیں, قریشی صاحب ٹکٹیں اناؤنس کر رہے ہیں کہ جناب آپ بلے کے امیدوار ہیں, شیخوپورہ سے, آپ گجرانوالہ سے, کدھر کھڑی تو اگر فری اینڈ فیئر کرانا تھا تو پھر یہ سارا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا نہیں, لیٹس بی سیریس نا. بٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ آپ لوگوں کے تجزیے میں کھڑی گئے. اچھا سر, اب نمبر 1 تو ہے کہ الیکشن کب ہوتے ہیں, اور مجھے 8 اکتوبر کو ہوتے نظر نہیں آ رہے. اچھا, میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. نمبر 1. نمبر 2, الیکشن جب ہوں گے تب قاسم کا ابا کہاں ہوگا اور کس سال میں ہوگا. نمبر 3, تحریک انصاف کہاں ہوگی اور کس سال میں ہوگی. نمبر 4, یہ جو حتمی دھڑے بندیاں بن رہی ہیں, جو لڑائی ہو رہی ہے نون کی اور پیپلز پارٹی کی, دراڑیں شروع ہو گئی ہیں پنجاب پر, کیونکہ پنجاب اب مین ہب ہے. زرداری صاحب آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کبھی پنجاب تھا, منی لاڑکانہ تھا, لاہور میں پارٹی بنی, مسلم لیگ نون سینٹی ہو جاتی کہ پنجاب کی طرف مت دیکھیں. تو اب یہ جو ہے یہ تحریک انصاف کے ووٹ توڑیں گے, یہ ان کے ہیں, لیکن یہ کتنے توڑ لیں گے, کیا کریں گے؟ لیکن میرے سوال دوہراؤں گا, اس میں اپنا آئیڈیا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں فاؤل پلے ہو گیا تو اس کی تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہے نا. فری اینڈ فیئر میں پی ٹی آئی کدھر کھڑی ہوگی؟ یعنی کہ کیا آپ کے خیال میں ہے کہ فری اینڈ فیئر اڑا کر دے گی, یا الیکٹورل پالیٹکس کے ڈائنامکس الگ ہیں, تو سندھ پیپلز پارٹی کا یہ شہری سندھ کا الگ معاملہ ہے, بلوچستان الگ ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی بات ہے. دیکھیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے ویو پوائنٹس آپ دیکھیں نا تو ان پہ 2 مسائل ہیں. ایک بوجھ ہے ان پہ عمران خان کی پاپولیرٹی, ایک بوجھ ہے, اس سے بڑا بوجھ ہے باقی لوگوں کی انپاپولیرٹی کا. وہاں پہ ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ اگست میں چینج ہو جاتا ہے تو جو بڑا بوجھ ہے نا انپاپولیرٹی کا وہ اتر جاتا ہے, جان چھوڑ جائے گی. اچھا 3 مہینے اگر یہ تھوڑا سا پہلے اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں اور ان کو 90 دن میں جاتے ہیں, ان لوگوں کو بھی اپنے الیکشن کے لیے بیچ میں ایک بفر سٹیٹ آ جائے گی. 3 ماہ کے لیے دوسری گورنمنٹ آئے گی, کچھ کرے گی, پھر ہم لوگ پھر اسی کو گالیاں نکالتے ہیں جو بیٹھا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے مہنگائی ہے, سب کچھ ہے, ان کو سوٹ کرتا ہے. اگر تو آپ کرتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن تو اس وقت 2 غصے ہیں جو لوگ کنونسڈ ہیں, جو فالوئنگ ہے پی ٹی آئی کی. ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, پہلی زیادتی کا بھی ابھی وہ ہے ہینگ اوور, وہ ختم نہیں ہوا, یہ کہ جو پہلی گورنمنٹ کی. سیکنڈ, جو مہنگائی آئی, سب کچھ آیا, سارا کچھ, جو کہتے ہیں جی وہی چور نالائق بٹھا دیا, سارا کچھ ہو گیا, تو وہ اینٹائی ووٹ پڑے گا اور بڑا ٹھیک ٹھاک پڑے گا, بہت ٹھیک ٹھاک پڑے گا. دوسرا ایک اور فیکٹر بھی ہوگا, جب آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب ہے کہ پھر جو کینڈیڈیٹس ہوں گے پی ٹی آئی کے وہ آزاد ہوں گے اپنی کیمپینز میں, آزاد ہوں گے ہر چیز میں. فری اینڈ فیئر چھوڑیں, اگر میرے خیال میں اگر ایک خاص حد تک پارشلی فیئر بھی ہو گیا تو بڑے سرپرائزز ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے ہم جا رہے ہیں وسیم, ہم جا رہے ہیں ہائیلی کنٹرولڈ ڈیموکریسی کی طرف. جی خیال آپ کا ریزلٹس کے بارے میں؟ اس کو ایگریڈ, اور 2 جملے صرف. ایک, نمبر 1 کیا ہے کہ تحریک انصاف کے جب الیکشن ہوں گے تب کتنے امیدوار کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ دیکھیں پی ڈی ایم کو فیئر اینڈ فری الیکشن میں اپنی سیٹیں بھی ہارتی نظر آ رہی ہے. سیم جے کے ٹی, سیم
काफ लीग, लेकिन जब विनिंग कैंडिडेट नहीं होगा तो सेकंड वाला जीतेगा। अच्छा रोकड़ी साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक में आपसे शुरू करता हूँ। आपने बताना है कि ये तो इंतखाबी सियासत में यहाँ मौजूद दोनों मेहमानों का ख्याल है कि नहीं है, कहीं नहीं खड़ी आपकी जमात। आप लोग किस चीज पे तकिया किए हुए हैं कि जनाब आज बड़ा करो फर से ऐलान हुआ है कि इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेंगे, करेंगे, वो करेंगे, तो किस बेस पे तकिया किए में आप लोग? मजबूत तकिया हमारे साहब के है तकिया। हाँ, मैं ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कभी कभी बड़ी कोई इंटरेस्टिंग जो है वो सिमिलैरिटीज भी बन रही होती है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में यहाँ मुकदमात चल रहे थे हसास जगहों पर हमलों के, वहाँ अमेरिका में इस तर्ज का कैपिटल हिल पे हमले, अमेरिका के लिहाज से बहुत अनप्रेसिडेंटेड मनाजिर थे। कैपिटल हिल के अंदर लोग घुस गए, वो सारे हमले हुए थे उससे पहले। यहाँ ये मुकदमात की बात हो रही थी, वहाँ उन मुकदमात की बात हो रही थी। यहाँ ये बात हो रही है कि इनके खिलाफ सजाएं हो सकती हैं, वहाँ उनको सजाएं हो गई, 20-20, 22-22 सालों की सजाएं हो गई। अब से कुछ नमाज पहले की खबर ये है कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार कर लिए गए, अदालत से ही गिरफ्तार कर लिए गए। अमेरिका से खबर आई है और बहरहाल इस पर देखेंगे, आगे बात करेंगे। अच्छा रोकड़ी साहब, ये इंतखाबी सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। मैंने एक चीज़ समझने के लिए ये तज्जिया मांगा मेहमानों से और हमने ब्रेक पे भी से बात करते रहे कि एक लम्हे को अभी हमें समझ लें कि पूरा फ्री एंड फेयर है, समझ लेना एक लम्हे के लिए। तो क्या अकेले हुकूमत बनाती है पीटीआई? क्या 172 है? तो हमने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमने ब्रेक में जो मैक्सिमम नंबर्स भी लगाए तो भी है कि कोलिशन के बगैर गवर्नमेंट नहीं बनती, 100% फ्री एंड फेयर पे भी ना। तो ये हमारा ये इस पे निकला दिया कि उसके बावजूद भी उनको मोहताजी रहेगी किसी और पार्टी की, वरना नहीं बनती फ्री एंड फेयर पे भी। खैर, आप इस पर अगर कुछ ऐड करना चाहें तो करें, बाकी बताएं आपकी पार्टी। ये इस पे सबका इत्तेफाक है कि स्पॉइलर है, बाकी तो और क्या है? इनका टारगेट वोट कौन है? हाँ, कौन वोट देगा आपको और क्यों? देखिए वसीम, सबसे जो अहम चीज़ है, मालिक साहब ने जिसकी तरफ उसका इशारा भी किया कि इलेक्शन होता कब है। सही है। अब हमारा पार्टी का वजूद है 4-5 दिन पहले का, और जितना इलेक्शन अपने यानी करीब होगा तो हमारे लिए उतना ही मुश्किल टास्क है। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं होना चाहिए, ना किसी को भी शक होगा। फेयरली अगर हम चलें तो हमें दूसरा जो मालिक साहब का था कि आपका टारगेट कौन है, हमारा टारगेट तो वही है, पीटीआई का वोट बैंक है, और हम उसको बड़ा सीरियसली टारगेट कर रहे हैं। यानी ये नहीं है कि हम कोई इधर की बात करके उधर जा रहे हैं, उधर की बात करके इधर आ रहे हैं, हम अपना टारगेट इधर ही रखेंगे। अच्छा, उस टारगेट रखने की वजूहत। और सर इसमें आप ही जवाब दीजिएगा, खाली मेरा ज़िम्नी कमेंट या सवाल ले लें, फिर आप ही जवाब दीजिएगा कि अगर मैं ये सवाल करूं कि कोई भी आपको वोट दे देगा लेकिन पीटीआई का वोटर इसे नहीं देगा, कि वो ये समझेगा कि अरे हमारी सफों से निकल के हमारे लीडर के खिलाफ एक पार्टी बन गई है यार? नहीं सर, वो एक तबका समझेगा जिसको हमने पहले भी कहा कि एक तबका ज़ॉम्बीज़ का क्रिएट हुआ, कि जो ये समझते हैं कि ये पार्टी लीडर की पार्टी का वो जो एक कॉन्सेप्ट हीरो वर्शिप का था, उस तबके को छोड़ दें। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इमरान खान क्यों जोर लगाता रहा कि मार्च के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि जितना डिसेप्शन है या जो भी एक पूरी ये टीम थी, उनका ये था कि मार्च तक अगर हमने कर लिया इलेक्शन तो हम कामयाब हो जाएंगे अपनी उस तमाम चीज में। अच्छा रोकड़ी साहब, मैं सॉरी आपके दोबारा आता हूं, लेकिन ये बहुत ये भी आलमी मंजर ना, बड़ी खबर आ गई है तो जरा उसकी ब्रेकिंग में जाना होगा। भट्टी साहब, जब भी आते हैं ब्रेकिंग न्यूज जरूर आती है। डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के हवाले से ये खबर की जरा डिटेल्स बता रहे हैं आपको ब्रेकिंग न्यूज में। खुश आमदीद कहता हूं आपके प्रोग्राम में एक बार फिर। जी रोकड़ी साहब, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा कि मैंने सवाल ये उठाया कि अगर मैं, आपने कहा हमारा टारगेट वोटर इमरान खान का चेयरमैन पीटीआई का वोटर है, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट, और मैं उसके मुकाबले में सवाल ये करूं कि भाई उसका वोटर हुई ही तो आखिरी आदमी होगा आपको वोट करने का, क्योंकि वो ये समझेगा कि यार हमारी पार्टी से निकल के सामने एक ग्रुप खड़ा हो गया। तो रोकड़ी साहब का आवाज शायद नहीं आ रही है मेरा। जी 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 रोकड़ी साहब, खास तौर पे जी सर, आ रही है आवाज सर? करेक्ट, जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर देखिए कि वो वोटर पीटीआई का था, और वो वोट पीटीआई के अंदर बहुत सारे दूसरे मसाइल को देख के आया था। उसमें एक तबके को तो आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही ब्लाइंडली फॉलो करता है, जो घरों के अंदर रेस्ट ऑफ द पीपल वो जो बैठे हुए थे, वो पिछली पार्टीज की जो मसाइल थे उनको देखकर उन्होंने इमरान खान को ज्वाइन किया था। और हम लोगों की मेहनतें हैं, जहांगीर खान तरीन की मेहनत है, अलीम खान की मेहनत है, हम लोगों ने वक्त गुजारा, 20-20 साल गुजार दिए। अब वो जो वोटर है जो कि चेंज चाहता था, मैं फिर बता रहा हूं, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उतना मेरे साथ कितने लोग राब्ता कर रहे हैं, क्या पीटीआई का वो बंदे 9 मई से पहले जो बिल्कुल और सोचते थे, 9 मई के बाद बहुत सारी दुनिया गिल्टी महसूस कर रही है। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल है छोटा सा, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जब पीटीआई बनी
تو اس وقت ایک اینٹائی ووٹ تھا ان کا، پیپلز پارٹی کا، نواز شریف کا ایک اینٹائی ووٹ تھا، ایک تھرڈ پارٹی کی جگہ تھی، وہ آپ لوگوں نے محنت کر کے آگے، آپ کا رول تھا، ترین صاحب کا تھا، بہت لوگوں کے رول ہوں گے اس میں، بالکل صحیح بات ہے. لیکن میرا خیال ہے پچھلے 2-3 سال میں ٹوٹل نیچر ٹرانسفارم ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی پارٹی سے بہت زیادہ ایک جینوئن پرسنالٹی کلٹ بن گیا جہاں پہ عمران خان از اٹ. اور یہی پرابلم یہ کہ آج آپ کی پارٹی میں کوئی نمبر 2 یا نمبر 3 نہیں ہے. اگر آپ کی نارمل پارٹی ہوتی تو پھر نمبر 2 نمبر 3 آلٹرنیٹ لیڈرشپ ہوتی. لوگ تو صرف عمران خان کو دیکھتے ہیں. اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، اگر آپ سوشل میڈیا ہینڈلز دیکھ لیں، لوگوں کے ریاکشن دیکھ لیں، میں نے ابھی تک آج بھی جب میں ٹویٹر پہ یا کہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ بات نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی کی کون سی آئیڈیالوجی یا کون سی پالیسی غلط ہوگی. بات عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور ان پہ ختم ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ، اور جہانگیر ترین صاحب کو سارے دیکھتے ہیں کہ جی وہ ٹوٹلی اینٹائی گروپ ہے. مثلا اگر تو پرویز خٹک یا کوئی اور سیمی نیوٹرل لوگ سامنے آئے ہوتے مجھے سمجھ آتی، میرے خیال میں آئی کڈ بی رانگ، کہ وہ ووٹر آپ کے پاس آ جاتا. لیکن یہ تو نیمسز ہیں، یہ تو اینٹی تھیسز ہیں ایک دوسرے کے، ترین خان اور عمران خان. جی اس میں دیکھیں نا، اس میں آپ نے ایک بڑا رائٹ ڈائریکشن میں جا کے کہا کہ اٹ بیکیم اے کلٹ. اب یہ جو کلٹ کا جو پیریڈ ہے کوئی 2.5 سال کا، میں ایسے نہیں کہوں گا مالک بھائی، یہ کلٹ کا پیریڈ ایک لائکنگ یا فین فالوئنگ تھی. یہ اسپیشلی کلٹ کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے جب عمران خان اسمبلی سے نکلتا ہے، وہاں پہ تمام استعفیٰ دیتا ہے اور ایک نئے بیانیے کو لے کر چلتا ہے اور ایک بالکل اور قسم کی موومنٹ کو ڈیولپ کرتا ہے. اس وقت یہ کلٹ کی صورت کے اندر باہر آتا ہے اور اس کو لے کر یہ چلتا ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کلٹ کی جو ایموشنل ڈس آرڈر ہے وہ ایک ٹائم کا، آپ پوری تاریخ اٹھا لیں، ایک ٹائم تک تو کلٹ کا ایک ایموشنل ڈس آرڈر چلتا ہے، لیکن ایک ٹائم کے بعد جب کلٹ سر، لیکن آج سے 100 دن بعد اگر الیکشن ہے تو وہ ٹائم تو برقرار رہے گا نا. روکی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ساری پارٹیز کا یہی حال ہے. کیا بھٹو صاحب کا کلٹ نہیں ہے؟ بھٹو صاحب کا کلٹ ہے. نواز شریف کی جو پارٹی ہے وہ کیا آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے؟ وہ نواز شریف کا کلٹ ہے. سملرلی جو جے یو آئی ہے وہ فضل الرحمان کا کلٹ ہے. یہاں پہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں، یہاں تو سارے ہی پرسنالٹی کلٹ پہ چل رہے ہیں نا. سر نہیں سر، میں یہ کہوں گا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو سسٹین کیا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موروثیت پہ چل رہی ہیں، لیکن وہ کلٹ کی صورت اختیار نہیں کیوں نہیں، وہ تھیوکریسی کی طرف نہیں گئے، وہ اس طرف نہیں گئے کہ انہوں نے باقی لوگوں کو ملا کے رکھا اپنے ساتھ اور ون مین شو کے اوپر نہیں گئے. ان کو بہت ساری جگہوں کے اوپر دوسروں کی باتیں ماننا بھی پڑتی ہیں اور ایک کمبینیشن کے ساتھ وہ چلتے ہیں. یہاں پر کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہاں پہ ون مین شو اور وہ بھی تھیوکریسی کی طرف جانے والی ڈائریکشن کے اندر جا کے کلٹ بنی ہے. اس لیے اس پارٹی کو، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو چانس عمران خان کو ملا یا جو پبلک آف پاکستان نے عمران خان کو چانس دیا، عمران خان کا سب سے بڑا ظلم اور جرم ایک یہ ہے کہ اس نے ان تمام کو ایک ایسے کارنر کے اندر لگا دیا اور خود ان کو دھکا دے کے نیچے پھینک دیا. اچھا چلیں، یہ تو ہوگی بات. اب آج کی تاریخ میں بتائیں، آج پہ آ جاتے ہیں. آج آپ لوگ کی میٹنگ میں بھی اور آگے کا لائحہ بنا رہے ہیں، تو آپ لوگ ایز اے جماعت اپنے آپ کو نون لیگ کے زیادہ قریب تصور کرتے ہیں بنسبت پیپلز پارٹی کے؟ یہ ٹھیک ہے کہنا؟ سر یہ بہت قبل از وقت ہوگا. پالیٹکس ایک ایسا روتھلیس قسم کا کیونکہ نون سے بیانات آتے ہیں، تارڑ صاحب کے خیر مقدمی بیانات آتے ہیں، پیپلز پارٹی تو اندر خانہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ یار کیا ہے، ناراض ہیں وہ. ساؤتھ پنجاب والوں سے بات کر رہے تھے، نونیوں نے پارٹی بنا دی. وہ لندن بھی گئے ہوئے. ہاں سر میں تو اس کا قائل ہوں کہ لندن بھی جائیں، زرداری صاحب کو ملیں، مولانا فضل الرحمان خان کو بھی ملیں، پولیٹیکل پارٹیز کو ہم ایک ایسے سٹیج پہ لائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے. باقی فیئرز کس کے کیا ہیں میں اس پہ نہیں کہوں گا، وہ بہتر ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھئے گا کہ ان کے فیئر کیا ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک پروگریسو پارٹی بن کر اور اس کو اس طریقے سے آگے لے کے جائیں کہ ہماری ایکسیپٹیبلٹی بھی ہو. اس میں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ایک تاثر ہے، کہ بلکہ تاثر کا فیکٹر ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے 72 گھنٹے پہلے فواد چودھری صاحب کو منافق اعظم کہا، پھر اس کے بعد ساتھ بیٹھے تھے پارٹی میں. فواد صاحب نے آپ سے متعلق ٹویٹ کیا جب آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ان کا، پتہ نہیں کیوں کلیم کر رہے ہیں، معلوم آدمی ہے کوئی، پتہ نہیں کون ہے. اب ایک ہی صف میں بیٹھے ہیں تو پھر اس تاثر کو کیسے رد کریں گے کہ یار مختلف الخیال لوگ لا کے جمع کر دیے؟ سوشل ایکولائزر ہے پارٹی. سر یہ ہے کہ ایک تو یہ تمام کشتی کے تمام ایک کشتی کے سوار تھے.
اچھا ایک کشتی کے سوار تھے تو ایک کشتی کے سواروں میں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یار مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈیک پہ کون کھلانا، وہ ساری ایک کہانیاں تھی، وہ گزر گئیں. تو تازہ خبر آئی ہے فواد ہمارا بھائی ہے آپ کا یہ میں نہیں سر، میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں یقین جانے وہ لوگ بھی ہیں جن سے مجھے پرسنلی تکلیف پہنچ چکی ہے، لیکن 9 مئی کے بعد میں نے اس رزلٹ پہ ہوں کہ جو بھی آئے گا I will not say کہ یار تم لوگوں نے کیا کیا، 9 مئی کے بعد آ رہا ہے نا، کوئی منہ چھپائے کوئی سر جھکائے، ایسے کیوں آ رہا ہے پھر؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کریں وسیم بھائی، سر بھی نہ جھکائیں. ارے مسلسل جھکا رہے ہیں، منہ چھپا رہے ہیں، کیا آپ نے کیے میں شرمندہ ہے، کیا ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ روکی صاحب ایک بات تو بتائیں، دیکھیں وسیم بھائی ایک بات تو بتائیے، رائٹ یا رانگ، آپ پہ یہ تو مہر لگ گئی ہے کہ آپ کنگز پارٹی ہیں، تو کیا آپ کے الیکٹورل جو چیز فارچونز ہیں وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ کنگ کے کیسے فارچونز ہیں؟ جو کنگ کی قسمت ہوگی، آپ کی قسمت تو کنگ سے جڑی ہے نا سر. نہیں یہ کنگز پارٹی کا 2011 کے اندر عمران خان کے اوپر یہی ایلیگیشن تھا، پیچھے چلے جائیں تو نواز شریف صاحب کے اوپر بھی یہی تھا کہ کنگز پارٹی، تو یہ لفظ چلتا رہتا ہے کافی اور کسی نہ کسی ٹائم پہ سر تو دونوں جگہ پہ ٹوٹل جھوٹ تو نہیں تھا. تو روکری صاحب دونوں جگہ پہ سچائی تھی. جھوٹ میں نہ بھٹی صاحب کی ایک بات رہ گئی تھی، میں اس کی طرف لازمی آنا چاہتا ہوں. دو بات اور بھی رہ گئی جی، آپ کی میں نے بھٹی صاحب کو میں نے ایک بات رہ گئی تھی کہ بھٹی صاحب یہاں پہ ستاروں کی چالیں اور جنات کی دی ہوئی خبروں کی وجہ سے بھی بہت سارے وہ جو someone who has to tell someone، اب اگر وہ جنات نکلے تو ان جنوں کو کون لے کے آئے گا عدالت کے اندر؟ دس از اے کوسچن. تو بھٹی صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا، میں اس کا جواب بھی دے دوں. لیکن مالک بھائی یہ جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، آپ بھی اتنا گزار چکے ہیں ٹائم، آپ دیکھ بھی چکے ہیں. یہ والا 9 مئی والا واقعہ پاکستان کا پہلا واقعہ ہے، اس کے بعد ڈیفرنٹ چیزوں کا ظہور پذیر ہونا وہ نیچرل ہے سر. پارٹی کے اندر ان لوگوں کا آنا، مجھے ٹھیک ہے میں بھٹی صاحب کی طرف آؤں. بھائی دو اسپیسیفک سوال میں کر لوں، آپ نے باقی اپنی بات کرنی تو کیجیے گا. کیا آپ کے خیال میں ان دو چیزوں کا امکان کتنا زیادہ ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل میں جانا، میاں محمد نواز شریف کا پاکستان آنا؟ بالکل اسی طرف جا رہا ہے، دونوں طرف جا رہا ہے. اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیادت کی انہوں نے درخواست قبول فرما لی ہے. وہ 60 سے 90 دن کے اندر دوائی لینے جو گئے تھے وہ واپس آئیں گے. 16 ستمبر سے پہلے دوائی، اور اب دوائی مل گئی، اور اب دوائی مل گئی ہے، یہ دوائی مل گئی ہے. اور دوسرا جوید لطیف صاحب نے کہا جب تک بندیال ہیں تب تک تو وہ نہیں آتے، تو اس لیے انہوں نے ذرا شکر کوٹ کر کے آپ نے تو نہ ہی لا دیتا ہے. نہیں وہ جوید لطیف صاحب نے کہا ہے. اچھا اب وہ 60 سے 90 دن بعد واپس، تو اس لیے میں کہتا ہوں 8 اکتوبر تو ہوتے دکھائی نہیں دیتے. 60 سے 90 دن پہلے اس سزاؤں کے لیے تھوڑا سا ریلیف بھی لینا ہوگا. پھر کوئی نائلی کے لیے جہانگیر ترین صاحب اور یہ وہ جو قانون بنا ہے اس کے اب جائیں گے بھی وغیرہ وغیرہ. لیکن اب یہ ہے کہ یہ جہاں تک استحکام پاکستان پارٹی ہے جو آج جس کو پاک سرزمین پارٹی، باپ پارٹی، کاف پارٹی کا نام دوسری طرف دیا جا رہا ہے، اب اس میں دیکھیں اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو علی زیدی صاحب کو کون ووٹ دے گا اس کے حلقے؟ مولوی صاحب محمد اللہ صاحب کو کون ووٹ دے گا؟ فواد چودھری صاحب کو کون ووٹ دے گا؟ اور اکثریت کہہ رہی ہے ان میں سے کہ ہمیں آزاد لڑنے دیا جائے، شاید ووٹ مل جائے. اون چودھری صاحب کو کون ووٹ دے گا؟ شاہ محمود قریشی صاحب پہ اگر پیچھے بیکنگ نہ ہو تو وہ اپنا حلقہ جیت پائیں گے. پرویز خٹک صاحب اپنے گروپ کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جب شاہ محمود قریشی صاحب کو گرین سگنل اگر مل جاتا ہے تو ہم ادھر ہو جائیں گے. 90% وہ کے پی کے کو ملا چکے ہیں. جہانگیر ترین صاحب میں وہ نہیں آنا چاہ رہے کہ ووٹ کون دے گا. تو لہٰذا سب سے بڑی پارٹی ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے. اور پی ڈی ایم کے پاس بھی اس وقت کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے اور بدترین پرفارمنس دکھا کر 1 سال 14 مہینوں میں وہ بھی خالی ہاتھ ہیں. تو یہ خالی ہاتھ ورسز خالی بھوکے نو بھوکا ملے یا دونوں نے غش پہ گیا، تو یہ غش پڑے گا آ کے اور رش پڑے گا الیکشن میں. تو میں ٹورڈز اینڈ مجھے شاہ محمود صاحب نے بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے. یہ میں نے سوچا تو پوچھوں گا آپ سے کہ ایک ابھی ڈفرینٹ کیس ہے نا، ایک ایسا آدمی ہے جو کہ اعلیٰ ترین لیڈر ہے پارٹی کا، کہہ رہا ہے میں اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑا ہوں، گرفتار بھی نہیں ہو رہا، بیان بھی. تو کیا ہے سوال ہے چیئرمین ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ اچھا نہیں اس وقت کھڑے ہیں. مجھے جو لگا جو خبریں آ رہی ہیں وہ نہیں
مالک صاحب کا مالک صاحب کے کوسچن کے ساتھ میں بھی جاؤں گا. نہیں اس کی وجہ میں اس کی وجہ چیئرمین ڈزنٹ ٹرسٹ ہم. نہیں 100% He thinks he's been compromised and being sent on an agenda to take over the party. یہ پرانی بات ہے. جس طرح انہوں نے کہا ہے نا کہ فواد نے میرے بارے میں کیا کہا, پرانی بات. فواد نے کیا کہا, تازہ خبر آئی ہے, خضر ہمارا بھائی ہے. تازہ جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو مقدمہ چلے گا, وہ گرفتار ہوں گے اور جانشین وہ مقرر ہو چکے ہیں, تو پارٹی کو کسی نہ کسی صورت میں آگے لے جانا ہوگا. اب یعنی زمان پارک سے یہ خبر تو آ رہی تھی نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قریشی صاحب لیکن گرفتار بھی نہیں ہو رہے تو مطلب پھر کوئی کمفرٹیبل ہے نا ان کے ساتھ. ہاں ڈیفینیٹلی. اور خان صاحب بھی کمفرٹیبل ان کے ساتھ. دیکھیے مائنس تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس طرح تو اسد عمر بھی نہیں ہو رہے, مائنس خٹک صاحب بھی نہیں ہو رہے, تینوں نہیں ہو رہے. مائنس عمران خان مخدوم صاحب کی بات تو نہ کریں نا, تو تینوں نہیں ہو رہے. نہیں لیکن اسد عمر اور پرویز خٹک نے بہرحال پریس کانفرنس تو کی ہے نا, اس میں کچھ تو کہا ہے نا. قریشی صاحب تو مائنس پریس کانفرنس مائنس فارمولے پہ اگر آئیں تو کمپنسیٹ کر رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ عرصہ اندر بھی رہ کے آئے. ہاں ٹھیک ہے, تو ان کا کمپنسیٹ ہو گیا, ان کو پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے. کریڈیبلٹی انہوں نے اپنی 30 دن اندر اس وقت جب جہانگیر But I think he does not enjoy support of his chairman anymore. Trust of not the matter of support, جس کو the level of trust that you need, I don't think کہ وہ اس وقت سر لیول آف ٹرسٹ نہیں. جب جے کے ٹی اور شاہمود تھے اس وقت کوئی ٹرسٹ نہیں تھا. جب یہ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین صاحب باہر تھے اس وقت کوئی, جب وہ اچھی پوزیشن میں تھے کوئی ٹرسٹ نہیں تھا. انہوں نے حیرت کا بھی اظہار کیا کہ یہ اتنے عرصہ جیل میں رہ گیا, لیکن اب بن رہا ہے اور اس طرف صورتحال جا رہی ہے. چلو دیکھیں اس دوران بہرحال میں یہ بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ گرفتار ہو گئے, یہاں پہ ابھی دیکھا ہے لیکن وہاں وہ کام ہو گیا. کوئی اچھی خبر بھی آئی نا کہیں سے. زندگی سے کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.